ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں سارا جگ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. جب رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بس انسان کی زندگی میں خزاں آ جاتی ہے. جب اللہ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے. دنیا کہتی ہے او جی دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیر. اس کا مطلب کیا کہ اگر دریا میں رہنا ہو تو مگر مچھ کے ساتھ بیر اچھا نہیں ہوتا. تو بھئی دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو پھر اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں. سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے. ذلتیں ملتی ہیں، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے. ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے. ایک فرسٹ کلاس گزیٹڈ آفیسر کا واقعہ ذرا سنا دو بات مکمل کرنے سے پہلے. ایک صاحب تھے گریڈ 21-22 کے، وہ آفیسر تھے، کروڑوں پتی، رشوت کا مال خوب جمع کیا تھا. اللہ کی شان کہ اس نے ایک جگہ پر کوٹھی بنائی اور کوٹھی مسجد کے بالکل قریب تھی. جب وہ وہاں شفٹ ہوئے تو رات کو سوئے ہوئے تھے کہ فجر کی اذان دی مؤذن نے. تو جب سپیکر پہ اذان ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی. تو یہ بڑا غصے ہوا کہ مولوی صاحب نے میری نیند خراب کر دی. اگلے دن اس نے مؤذن کو بلوایا اور اس کو ڈانٹا کہ میں اس وقت سویا ہوا ہوتا ہوں اور میری نیند خراب ہوتی ہے، تم آئندہ کے بعد سپیکر پہ اذان مت دیا کرو. وہ مؤذن بیچارہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ جی میں فجر کی اذان تو سپیکر میں نہیں دے سکتا، یہ صاحب منع کرتے ہیں. محلے کے جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کا ملک ہے، ہم بوڑھے لوگ تو گھڑی سے وقت بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم تو اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان آئے تو ہم مسجد پہنچیں. تو میاں آپ اذان دو، ان کو بتا دو کہ اگر ان کو بری لگتی ہے تو یہ گھر کہیں اور بنا لیں، مسجد کے ساتھ گھر کیوں بنایا. اگلے دن مؤذن نے پھر اذان دی، بڑا غصہ آیا. اسی وقت اٹھ کے یہ بندہ مسجد میں آیا اور اس نے آ کے مؤذن کو ایک تھپڑ لگایا. تجھے میں نے کہا تھا کہ تو نے اذان نہیں دینی سپیکر پہ، تو نے کیوں اذان دی، میری نیند خراب کر دی. بس اس کا یہ تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی. کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ یوں سینے کے ساتھ لگ گئے. جب دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ لگ گئے تو دفتر والوں نے چھٹی، نوکری سے نکال دیا. بہت پیسہ خرچ کیا مگر ٹھیک نہ ہوا. گھر آ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی شان کہ تھوڑے دنوں کے بعد سیکنڈ اٹیک ہوا اور اس کی جو نیچے کی ٹانگیں تھیں نا وہ بھی ساتھ لگ گئی. دونوں ہاتھ دونوں ٹانگوں پہ پھالے، یہ گوشت کا لوتھڑا، زندہ لاش.
بیوی خدمت کرتی، بچے خدمت کرتے، مگر اس کا مزاج تو شاہانہ تھا نا، افسرانہ مزاج تھا. ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے کو گالیاں نکالنا، ڈانٹنا، یہ روز کا معمول تھا. گھر میں بھی یہی سلسلہ کہ بیوی سے ذرا کسی چیز کے لانے میں دیر ہوئی تو گالیاں نکالنی شروع کر دی. اب بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان. اس نے ایک دن کہا بھی صحیح کہ دیکھیں ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور آپ پھر مجھے بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیا کریں. اس نے اور گالیاں نکالی. جب گالیاں نکالی تو بیوی کو غصہ آیا، اس نے بچوں کو لیا اور لے کے وہ میکے چلی گئی. اکیلا پڑا ہوا ہے. اب اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھائی بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ آئیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں، تو آپ بھائی ہیں میری خدمت کریں. بھائی آیا اور ان کو گھر لے گیا. اب وہاں بھابھی اور بچوں نے اس کو خدمت شروع کر دی، مگر اس کا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ، ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، غصہ. تو ایک دن بھائی نے سمجھایا کہ بھائی میرے بیوی بچے تیرا اتنا خیال کر رہے ہیں اور اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ محبت کا سلوک کرے، الٹا ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تو زن مرید بن گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جب اس نے بھائی کو ڈانٹا تو اس کے بچوں کو غصہ آیا کہ ہمارے والد صاحب اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے سامنے گالیاں نکالتا ہے. انہوں نے چارپائی اٹھائی اور اس بندے کو اٹھا کے دروازے کے باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا. پوری رات پڑا رہا، کوئی اپنا نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی اپنا ہے. بھوک سخت لگی ہوئی تھی. جب صبح ہوئی تو گرمی کا موسم تھا، زمین بھی تپنے لگی اور پسینہ بھی آنے لگا، تو بھوک بھی تھی. تو اس نے جو قریب آ جا رہے تھے نا لوگ، ان سے اللہ کے نام پہ بھیک مانگنی شروع کر دی کہ اللہ کے لیے مجھے کوئی کھانا دے دے، میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ نہیں کھایا. ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کچھ 10 روپے دینے. اس نے کہا میں پیسے کو کیا کروں گا، آپ کھانا لائیں اور مجھے کھلائیں. اس نے کہا بھائی میں نے تو کالج پہنچنا ہے وقت پہ، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. ایک اور آدمی آیا، اس نے اس کو پیسے دینے لگے. اس نے کہا بھائی مجھے تو روٹی چاہیے. وہ گیا اور قریب ہوٹل سے روٹی لے کے آیا اور اس کو کہا کہ بھئی روٹی لے لو. یہ کہنے لگا بھئی مجھے کھلاؤ. اس نے کہا بھئی میرے پاس فرصت نہیں، میں نے تو دفتر پہنچنا ہے، یہ روٹی پڑی ہے. اس نے کہا اچھا نیچے نہ رکھو، مجھے پکڑا دو. اب پکڑے کیسے؟ ہاتھ بھی سینے پہ لگے ہوئے تھے اور پاؤں بھی یوں سینے کے قریب آ گئے تھے. تو پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور کتے کی طرح اس روٹی کو توڑ توڑ کے منہ سے کھانے لگا. جس کو مال کا اتنا نشہ تھا کہ اذان کے آنے سے اس کی نیند کھل جاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ تم نے کیوں اذان دی سپیکر پر، آج اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ بھیک مانگ کے کھا رہا ہے اور کتے کی طرح پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچ نوچ کے کھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے مگر اس کی سزا پھر دنیا میں مل کے رہتی ہے.